إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں و عفیفہ خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے مختص ہے، جو اس کائنات کے ذرے ذرے کا خالق و مالک ہے. درود و سلام ہو ہستی اقدس و مقدس، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، افضل الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صادقہ تمام کے تمام انبیاء پر بھی درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے بشارتیں اور نماز کے چھوڑنے والوں کا انجام. شاعر کہتا ہے: نبی سے کچھ محبت ہے نہ ہے خوف خدا دل میں. نبی سے کچھ محبت ہے نہ ہے خوف خدا دل میں. مزہ آتا ہے تم کو اے مسلمان خدا بیزار محفل میں. زبانوں پر تمہاری اب نہیں ایمان کا نغمہ. خوش الہانی سے تم گاتے ہو انگلستان کا نغمہ. پسند آتا ہے تم کو خم در یورپ پر جبی کرنا. تمہارے سجدوں سے محروم رہتا ہے خدا کھانا. تمہارے سجدوں سے محروم رہتا ہے خدا کھانا. نماز یہ بہت ہی اہم عبادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی احکامات نازل فرمائے اس کا تعلق زمین سے ہے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ام ہانی کے گھر سے اٹھایا، حتیم میں لٹایا، قلب کا آپریشن کیا گیا، دنیا کی تمام تر محبتوں کو نکالا گیا. اس کے بعد بیت المقدس آپ کو لے جایا گیا. تمام کے تمام انبیاء سب باتیں کھڑے رہے اور آپ نے امامت کرنے کے بعد جب سمائے دنیا کا سفر کیا، تمام کے تمام راستے آپ منقطع کرتے گئے. جب رب سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ عظیم تحفہ عنایت فرمایا. اس سے یہ پتہ چلا کہ بہت ہی عظیم عبادت ہے.
اللہ رب العالمین کا یہ بہت ہی عظیم حکم ہے اور اس کے ادا کرنے والوں کے لیے بے شمار بشارتیں قرآن کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر آئی ہیں۔ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کفر کے درمیان اور ایمان کے درمیان حد فاصل پیدا کر دیا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ کفر کا کیا مطلب؟ اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، زبان سے وہ انکار نہیں کر رہا ہے لیکن اس کی عملی زندگی ایسی ہے جس سے یہ بات شاہد آتی ہے کہ گویا کہ وہ انکار کر رہا ہے۔ سورج کی شعاعیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، زمین سے طرح طرح کے غلہ نکل رہے ہیں، انسان کے لیے وہ غذا کی فراہمی کا انتظام اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ اس رب نے، اس پالنہار نے 24 گھنٹے میں ہمیں یہ 5 بار سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سورہ اعلیٰ کہ آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا، وہ کامیاب ہوئی کون؟ من تزکا، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، جس نے اپنے نفس کو منایا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کی یاد میں اس نے نماز ادا کیے، سجدے کیے۔ اللہ رب العالمین کی یاد میں نماز ادا کیے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بہت ہی کامیاب لوگ ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں رب سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اے لوگوں نماز بے حیائی سے روکا کرتی ہے، نماز منکرات سے روکا کرتی ہے، نماز برے کاموں سے روکا کرتی ہے۔ انسان کے دل میں جب خواہشات اتپن ہوتی ہیں کسی برے کام کو انجام دینے کا، فوراً اللہ کے اس نیک بندے یعنی مؤذن کی ندا، اذان کے کلمات ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین اس ندا میں یہی کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ رب العالمین گویا کہ اذان کی آواز سے ہمیں پکار لگایا جا رہا ہے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم فلاحیابی چاہتے ہیں تو ہم اپنے کام کاج کو چھوڑ کے اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، سنن نسائی کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا وہ مقرب نبی جسے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، وہ نبی کا یہ فرمان ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور ہمارا تعلق جو سب سے زیادہ دوری ہے وہ نماز سے، نماز سے دوری۔ اگر مسجد پر بلڈوزر چلنے کی باری آئے فوراً ہزاروں کی تعداد میں افراد کھڑے ہو جایا کرتے، اگر اسلام پر کوئی بات آئے تو فوراً ہم جان دینے کے لیے قربان ہو جاتے، لیکن یہاں پر نبی مکرم کا فرمان صادق آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور ہم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے لیے ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے۔ جب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے تو گویا کہ نبی کو اپنی ذات سے ہم کیسے راحت پہنچا سکتے؟ تعزیہ بنا کر ہم راحت پہنچا سکتے؟ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہہ کر ہم راحت پہنچا سکتے؟ ہرگز نہیں۔ راحت پہنچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز ادا کریں۔ جب ہم نماز ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین نے ہم سے جو وعدہ کر رکھا ہے اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، صحیح روایت ہے صحیح البخاری کے اندر، کہ جس نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی، جس نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی، من ذمت اللہ، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے امان میں آ گیا، اللہ رب العالمین کے پروٹیکشن میں وہ آ گیا۔ اب اللہ رب العالمین جب اس بندی کی محافظت کرے تو دنیا کی کون سی ایسی سپر پاور طاقت ہے جو اسے تکلیف پہنچا کر دکھائے؟ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں
نبی علیہ السلام والسلام نے کہا جس نے فجر کی 2 رکعتیں نماز پڑھی، ادا کی فجر کی نماز، تو گویا کہ وہ اللہ کے امان میں، جب اللہ رب العالمین ہمیں امان عطا کرنے کا وعدہ کر رہا ہے اور ہم اپنے بستروں میں کھراٹے لے رہے ہیں، سونے کے سمے اللہ رب العالمین بیدار کرنے سے پہلے کتنا نظام چلایا کہ فجر کے وقت میں جب انسان کو بیدار ہونے کی باری آتی ہے، فضاؤں میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ اللہ رب العالمین آکسیجن کو چھوڑنا شروع کر دیا کرتا ہے، پوری فضا ٹھنڈی ہو جایا کرتی ہے، پوری فضا ٹھنڈی ہو جایا کرتی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پرندوں کو چہچہانے کا حکم دیتا ہے، پرندے چہچہانے شروع کر دیا کرتے۔ اب صبح ہو گئی، اذان کی آواز سننے کے بعد کتے بھونکنا شروع کر دیتے۔ ہاں، یہ انسان کو کیا ہو گیا کہ پیٹ بھر کھانا کھانے کے بعد آسانی کے ساتھ اس نے رات گزارا، لیکن جب اللہ کا منادی آواز لگا رہا کہ آؤ میرے گھر کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور یہ کھراٹوں میں مست ہے، لہٰذا وہ جانور بھی چیخ و پکار لگایا کرتے کہ تاکہ ہم نیند سے بیدار ہو جائیں اور بیدار ہو کر اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کریں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 403 نمبر پر روایت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں ان احدکم اذا قام فی صلاتہ، تم میں سے کوئی جب نماز کی حالت میں کھڑا ہوا کرتا ہے، جب ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہو جایا کرتے، فإنہ یناجی ربہ، تو گویا کہ ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہیں، اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے چپ کے ہم سرگوشی کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع اگر ہمیں مل جائے، دنیا میں ہم دیکھیں اگر MP صاحب ہمیں بلا لیں تو ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے کوئی خطا نہ کر جائے، جو باتیں ہمیں کہنے کی ہے وہ ہم قلم بند کر کے پیپر پر لکھ لیا کرتے کہ کچھ ہم غلط نہ بول جائیں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، میرے کام جو بننے والے تھے وہ بگڑ نہ جائیں۔ اور یہاں پہ اللہ رب العالمین کا وہ مقرب نبی یہ کہہ رہا ہے کہ جب مومن بندیاں نماز کی حالت میں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو گویا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ سے سرگوشی کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین سے باتیں کرنے کا ہمیں موقع ملے اور ہم اسے ترک کرنے والے ہو جائیں تو ہم سے بڑا نااہل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا منادی 5 ٹائم ہمیں بلا رہا ہے، 5 ٹائم بلا رہا ہے کہ ہم آئیں، اپنے رب سے بات کریں، اپنے رب کو اپنا دکھڑا سنائیں، اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے منت رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سنائیں کہ یا رب یہ زمین تیری ہے، یا آسمان تیرا ہے، یا رب ہم تیرے بندے ہیں، تیری بندیاں ہیں، یا رب ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں پہ تالا لگایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو یتیم بنایا جا رہا ہے، ہماری ماؤں کو بیوگی کا لباس پہنایا جا رہا ہے، یا رب تو ہی محافظ ہو جا، یا رب تو ہی محافظ ہو جا۔ تو کیا رب سبحانہ و تعالی ہمارا محافظ نہیں ہو سکتا؟ آج جو ہلچل مچا ہوا ہے، مسجدیں منہدم کی جا رہی ہیں، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ اچھا خاصا طبقہ اپنے بستر میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اور فجر کی نماز کو ترک کر رہا ہے، لہذا دنیا والے وہ دیکھ رہے ہیں، جو مشن تیار کر رہے ہیں، جو ہمیں مٹانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، خواب سجائے ہوئے ہیں، وہ فجر کے وقت میں دوڑ لگا رہے ہیں، فجر کے وقت میں وہ دوڑ لگا رہے، فجر کے وقت میں وہ یوگا کرتے ہوئے نظر آ رہے، اور ہمارا نوجوان 11 بجے رات تک 12 بجے رات تک موبائل سے اپنی نگاہ ہٹانے کو تیار نہیں، اور اس کی فجر فوت ہو جا رہی ہے، تو ہم بھلا کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہماری مساجد کیسے محفوظ ہو سکتی ہیں؟ ہماری مسجدوں کو نظر بد کیوں کر نہیں لگ سکتی؟ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ ہم نے نماز کو ترک کر دیا، ورنہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے وقت کی پابندی ہمیں بتلا رہا ہے، اس نماز کے ذریعے سے انسان میں وقت کا مینجمنٹ کا سلیقہ آیا کرتا ہے، اس نماز کے ذریعے سے آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت کے ساتھ مل کر رہنے کا سلیقہ ہمیں ملتا ہے۔ اس نماز کے ذریعے سے جب بندہ مسجد کو آتا، متفرق گھروں سے، متفرق قبائل سے تعلق رکھنے والے ایک ہی گھر میں، اللہ کے مقدس گھر میں وہ کھڑے ہو جاتے، کوئی کسی کا دکھ پوچھ رہا ہوتا، کوئی کسی کے حالات معلوم کر رہا ہوتا، کوئی کسی کے کاروبار کے بارے میں معلوم کر رہا ہوتا، کوئی کسی کو رہنمائی کرنے کا پورا انتظام کر رہا ہوتا۔ یہ نماز کے فائدے، جہاں دینی بے شمار فائدے ہیں وہاں دنیاوی بھی بے شمار فائدے ہیں۔
آگے طبرانی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اصیبوا طعامکم بذکر اللہ، اصیبوا طعامکم بذکر اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنی خوراک کو کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بناؤ، اپنے خوراک کو کولیسٹرول کنٹرول کرنے کا ذریعہ بناؤ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نماز کی ادائیگی سے اس مسئلے کو حل کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نماز کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرو۔ طبرانی کی روایت حدیث نمبر 4949 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اب بتائیں اگر اس مرض کے اندر ہم مبتلا ہو رہے ہیں تو نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کا دفاع کر رہا ہے۔ آج سینکڑوں ایسے ڈاکٹر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ پوچھتے مجلسوں میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ مسلمان ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے گھٹنوں میں جو درد رہتا ہے وہ اپنے آپ دور ہو جائے گا، جو انگلیوں میں جو کشش پائی جانی چاہیے تھی وہ یقیناً وہ ہمیشہ سرکولیٹ ہوتی رہے گی، وہ رکت سنچار انسان کے جسم میں ہر جگہ پر پہنچتا رہے گا، اور آپ کو الگ سے کچھ اور پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نماز کی پابندی کریں، آپ نماز کی پابندی کریں۔ یہ مسلمان نہیں بلکہ غیروں کا بھی یقین ہے نماز کے تعلق سے، اور ہم نماز چھوڑ کے ہر کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ گھنٹوں گھنٹوں اپنے دونوں پیر پر کھڑے ہو کر ایران نے یہ کر ڈالا، فلاں کنٹری نے یہ کر ڈالا، اس نے یہ چیز ڈالا، اس نے وہ پھاڑ ڈالا، اس میں اپنے گھنٹوں ہم وقت کو برباد کر دیں گے، لیکن اذان کی آواز سننے کے بعد ہمارے قدم ایسے سن ہو جایا کرتے کہ مسجد کی طرف رواں دوا نہیں ہوتے، اور ہم سوچیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں دنیا میں، اور کامیاب ہونے کے بعد جو قدم مسجد کو نہیں آ رہے وہ جنت کی طرف یوں ہی چلے جائیں گے۔ جنت کو ہم نے کہ یوں ہی فری کا ایک ایسے ٹائم پاس کا ٹھکانہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یوں ہی عطا کر دے گا، ایسا ہرگز نہیں، ایسا کوئی فارمولہ نہیں۔ دنیا میں گھر بنانا ہے تو کتنی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، تو رب سبحانہ و تعالیٰ نے جو جنت بنا رکھی ہے وہ کیا ہمیں یوں ہی مل جانا ہے؟ نہیں، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے کوششیں ہیں، اس کے لیے آنسو بہانا ہے، اس کے لیے رب کے آگے گڑ گڑانا ہے، اس کے لیے کہ سجدے کرنے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اگر یہ یوں ہی مل جانا ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں جا کر رو رو کر اپنے آنسوؤں سے داڑھی کو تر نہیں کر لیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کی حالت میں ہوتے آپ کے قدم مبارک پر ورم نہیں پڑ جایا کرتے، اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تلاوت کرتے آپ کے سینے سے ہانڈی کے ابلنے جیسی آواز آیا کرتی، یہ کیفیات رہا کرتی، یہ خوف، یہ خشیت۔ وہ نبی جس کے سلسلے میں اما عائشہ خود کہتی ہیں غفر لہ ما قدم من ذنبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی سجدے کیوں کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ اس وقت نبی مکرم نے کہا، کائنات کا امین محمد الرسول اللہ نے کہا، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنے ترانے گنگنائے قرآن میں، اللہ رب العالمین کا وہ مکرم نبی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ نہ بن جاؤں، میں اللہ کا نیک بندہ نہ بن جاؤں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے پریکٹیکلی طور پہ یہ بتلا کر گئے۔ اور ہمارا رشتہ سب سے زیادہ جو کمزور ہے وہ نماز سے ہے، سب سے زیادہ کمزور اگر رشتہ ہے ہمارا تو نماز سے ہے۔ اب اندازہ لگائیں یہ کمزور رشتہ ہمیں کیوں کر جنت میں لے جائیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہے ہیں جو لوگ نماز کو یوں ہی چھوڑ دیا کرتے ہیں، نماز کو اہمیت نہیں دیا کرتے، شادی کے محفلوں میں گھنٹوں وقت گزار دیا کرتے ہیں، ڈیکوریشن کے پیچھے دیکھتے ہماری آنکھیں نہیں تھکتی، ان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سورہ ماعون میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے نمبر 3 میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں سستی برتا کرتے ہیں، جو نماز میں سستی برتا کرتے ہیں، وقت ہونے کے باوجود نظر انداز کر دیا کرتے ہیں۔ ویل کے سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں یہ ویل جہنم کی وادی کا نام ہے، یہ وہ وادی ہے جس میں جہنمیوں کے پیپ اور عورتوں کے شرمگاہ سے نکلنے والا غلیظ گندگی اور بدبودار شے اور انسان کے جسموں سے نکلنے والا پیپ، بہنے والا خون، جسم کی تمام تر غلاظتیں وہ جا کر ویل وادی یعنی جہنم کا وہ جو خطہ ہے وہاں پر اسٹور ہوا کرتا ہے، اور اس ویل میں بے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا۔
اس ویل میں، اس وادی میں بے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا۔ اندازہ لگائیں اگر ہمارے محلے میں اگر کوئی ڈسٹ بین کا بڑا کوڑے دان ہے اور اس کوڑے دان میں اگر کوئی جانور مرا پڑ جائے تو کیا اگر ہم اپنے بچے کی انگلیاں پکڑ کے اگر ہم جا رہے ہیں اپنے بچوں سے ہم کیا کہیں گے کہ بیٹا بڑی غلیظ بدبو آ رہی ہے، یہاں سے تیز رفتاری کے ساتھ قدم بڑھاؤ، اور آسانی کے ساتھ ہم گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں جب ویل میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، بے نمازیوں کو ویل میں ڈالا جائے گا، جہاں پیپ ہوگا، جہاں خون ہوگا، جہاں غلیظ سے غلیظ شے اسٹور ہو رہے ہوں گے، اس میں جب بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا اس وقت کیا بنے گا کہ دنیا کی تو تجھے اتنی فکر تھی، دنیا کی اتنی فکر تھی اور ہماری ملاقات کی ذرہ برابر تجھے فکر نہ تھی۔ آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے سورہ روم میں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ لوگوں نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مشرک میں اور ایمان والوں میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، جو حد فاصل ہے یعنی فرق کرنے والی چیزیں وہ نماز ہے، اور نماز کو ہی ہم آسانی کے ساتھ ترک کر دیتے ہیں۔ ابن حبان کہہ رہے ہیں کہ ان بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا گویا کہ اس نے کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ اللہ رب العالمین یہ انسان کا خالق، اللہ رب العالمین ہماری اس جسم کی بناوٹ کا خالق، اللہ رب العالمین سے بڑا کریٹر اس کائنات میں نہ آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ وہ رب ہے، وہ رب زمین کو پھاڑ کر گلہ نکالنے والا، وہ رب ہے بادلوں کو نچوڑ کر بارش پہنچانے والا، وہ رب ہے سورج کی شعاؤں پہنچانے کے بعد فصل کو اللہ رب العالمین دانوں میں تبدیل کرنے والا۔ وہ رب کہہ رہا ہے کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے ترک کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اندازہ لگائیں ہم کہتے ہیں وہ کافر جا رہا ہے، وہ نافرمان جا رہا ہے، وہ فلاں جا رہا ہے، وہ فلاں جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نظروں میں، نبی مکرم کی نظروں میں اگر ہم نے نماز کو چھوڑا ہے جان بوجھ کے تو گویا کہ ہمارا بھی شمار اسی میں، ہمارا بھی شمار اسی میں۔ اب گھنٹی بجانے والوں کو برا بھلا کہنے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں، گھنٹی بجانے والوں کو برا بھلا کہنے سے کوئی مسئلے کا حل نہیں، اس لیے کہ ہم بھی نماز کے تارک ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل کھلم کھلا کہہ رہے گویا کہ اس نے کفر کیا، اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اب جب ہم نافرمانیاں در نافرمانیاں کریں گے تو کیا ہونے والا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کا بھی تذکرہ سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ افراد دروازے پر کھڑے ہوں گے اور وہ دیکھیں گے ارے یہ دنیا میں تو بڑا ہی نیک بخت تھا، خوب مسجدیں بنایا کرتا تھا، خوب مدرسے کو دان کیا کرتا تھا، خوب غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، ارے تو حج پہ حج کیا کرتا تھا، تو کیوں کر اس وادی میں آ رہا ہے؟ سقر کے اندر تجھے کیسے انٹری مل رہی ہے؟ تو کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے یہ تو نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، یہ تو نافرمانی در نافرمانی کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ اس وقت وہ کہے گا ما سلککم فی سقر، وہ جہنمی جب دیکھیں گے کہ ارے دنیا میں خوب تر نیک عمل انجام دینے والا یہ تو میرا پڑوسی نکلا، یہ تو میرا پڑوسی نکلا، وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر، تو کیوں کر اس سقر میں آ گئے، اس خطرناک وادی میں کیوں آ گئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ لوگ کہیں گے، وہ حاجی صاحب کہیں گے، وہ مفتی صاحب کہیں گے، وہ دانی کہے گا کہ لم نک من المصلین، کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا لے جاؤ ثم الجحیم صلو، اسے منہ کے بل گھسیٹ کے لے جاؤ اور اسے جہنم میں ڈال دو، جہنم میں ڈال دو۔ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں اللہ کہہ رہا ہے یوم تبدل الارض، جس دن یہ زمین کو اللہ رب العالمین تبدیل کر دے گا،
جس دن اللہ رب العالمین یہ زمین کو تبدیل کر دے گا اور آسمان کو اللہ رب العالمین پھاڑ دے گا. وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ کے سامنے تمام کے تمام انسان کو ظاہر کر دیا جائے گا. وترى المجرمین، اس دن مجرم دیکھیں گے، اس دن بے نمازی دیکھیں گے. یومئذ مقرنین فی الاصفاد، پھر اللہ رب العالمین حکم دے گا لاؤ انہیں اور انہیں جکڑو، انہیں جکڑو. انہیں جکڑنے کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا سرابیلہم من قطران، لاؤ اور انہیں تارکول کا ازار پہنا دو، تارکول کا پیجامہ پہنا دو. تارکول وہ جو کال سڑک پہ جو ڈامر کا لیپ لگایا جاتا ہے، وہ اگر کھولتا ہوا ہمارے جسموں پر رکھ دیا جائے تو ہماری اسکن کو جلا دیا کرتا ہے، اس کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین بے نمازیوں کو اسی تارکول کا ازار پہنائے گا. تخشع وجوہہم النار، اور اوپر سے اللہ رب العالمین جو اوڑھنا ہمیں اوڑھائے گا وہ آگ کا اوڑھنا ہوگا، وہ آگ کا اوڑھنا ہوگا. اندازہ لگائیں آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا سورہ حاقہ میں اللہ رب العالمین کہہ رہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جسے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، جسے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ مجھے یہ سرٹیفکیٹ، نافرمانی کا سرٹیفکیٹ کاش کہ میرے ہاتھوں میں نہ دیا جاتا، نہ دیا جاتا. وہ یہ کہے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا خذو، پکڑو اسے، پکڑو، فغلو، جکڑو اسے. اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اللہ کہہ رہا ہے ثم الجحیم صلو، جہنم کی طرف اسے گھسیٹو، جہنم کی طرف اسے گھسیٹو. اب اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین جب فرشتوں کو کہے اور فرشتے جب بے نمازیوں کو کھینچنا شروع کریں اور جہنم کی طرف لے جانے لگے، اس وقت کون بچا سکتا ہے؟ بچنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں موقع عنایت کیا ہے. 1 سال 2 سال نہیں، 60 سال تک جتنے سال اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں جیوت رکھا، اتنا اللہ رب العالمین گویا کہ ہمیں موقع عنایت کر رہا ہے ان فرشتوں کی پکڑ سے بچنے کے لیے، ان فرشتوں کی جکڑ سے بچنے کے لیے، اس آگ، اس تارکول کے لباس پہننے سے بچاؤ کے لیے. آگ کی پگڑی سروں پر باندھی جائے اس دن کی آمد سے پہلے اللہ رب العالمین نے آج ہمیں موقع عنایت کیا ہے تو ہم ان موقع کو غنیمت جانیں. حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اہون اہل النار، ان اہون اہل النار عذابا من لہ نالانی شراکانی من نار، کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں لایا جائے گا اور لانے کے بعد جب انہیں جوتیاں آگ کی پہنائی جائیں گی اور اس کے تسمے جب اس کے تلوے سے چپک جائیں گے تو اس سے سوال کیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا کہ ہائے پوری تکلیف ہمیں ہی دے دی گئی. حالانکہ وہ ادنا سا عذاب ہوگا، وہ سب سے چھوٹا عذاب ہوگا کہ آپ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور یہ مغز کھول رہا ہوگا، ناک سے بہ رہا ہوگا، یہ کیفیات ہونے والی ہیں. اور اس دن اللہ رب العالمین کہے گا لاؤ الیوم نختم علی افواہہم، اور ان کے منہ پہ تالے لگا دو، افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس دن ہاتھ بولیں گے، وارجلہم، اور ہمارے پیر اللہ رب العالمین کی عدالت میں گواہی دیں گے، کہیں گے یہ ہاتھ گواہی دیں گے یا رب، یا رب میں پھاوڑا چلاتے چلاتے نماز کو چھوڑ دیا تھا، یا رب میں نے اینٹ سے دیوار کی چنائی کرتے کرتے نماز کو چھوڑ دیا تھا، یا رب میں گڈھے کھودتے کھودتے نماز کو چھوڑ دیا تھا. پیر گواہی دیں گے کہ میں تیری بنائی ہوئی دھرتی پر چلتے چلتے نماز کو چھوڑ دیا تھا. اس وقت اللہ رب العالمین کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو لاؤ اور انہیں چھانٹو، بے نمازیوں کو نماز پڑھنے والوں سے الگ کر دو، جھوٹ بولنے والوں کو سچوں سے الگ کر دو، ماں باپ کو ان کی نافرمانی کرنے والوں سے حسن سلوک کرنے والوں کو الگ کر دو. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن اللہ رب العالمین تمام نافرمانوں کی الگ الگ قطار قائم کر دے گا اور اللہ رب العالمین کے حکم کے ماننے والوں کی ایک لمبی قطار ہوگی، ایک لمبی لائن ہوگی. اللہ رب العالمین وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بباغ دہل اعلان فرما دیا. اب قرآن مقدس کی آیتیں، قرآن کا یہ پیغام چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں رہنے کے بعد
آنکھ میں آئے ریئیکٹر کو استعمال کرنے کے بعد، کان میں ٹیلی فون کو استعمال کرنے کے بعد، زبان میں چکھنے کی سکت و صلاحیت کو استعمال کرنے کے بعد، پیر میں چلنے کی صلاحیت کو استعمال کرنے کے بعد، مغز میں سوچنے کی صلاحیت کو استعمال کرنے کے بعد، یہ ساری رب کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی اگر ہمارے سر رب کی عدالت میں نہیں جھکتے، مسجد کو آباد نہیں کرتے، اور اذان کی آواز سننے کے بعد ہمارے کام کاج نہیں چھوٹتے، ہمارا دل آمادہ نہیں ہوتا مسجد کی طرف یا نماز کی طرف، تو یقیناً ایسے دل کا کیا کہنا، ایسے دل کے اندر گویا کہ احساس کا جو مادہ، جو خاصہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ گویا کہ وہ انسان میں اور آج کے موجودہ وقت کے جو بنائے گئے روبوٹ ہیں، ان روبوٹ میں اور انسان میں کوئی فرق ہی باقی نہیں رہا، اس لیے کہ انسان کے دلوں میں جو جگر ہے اس کے اندر احساس کا مادہ پیدا ہے، تو اللہ رب العالمین نے احساس رکھا ہے، اور جب یہی احساس ختم ہو جائے تو روبوٹ کے اندر بھی وہ سارے کام کر رہے ہیں جو انسان کر رہے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے کہ ان کے اندر احساسات نہیں ہیں، ان کے اندر احساسات نہیں ہیں۔ گویا کہ انسان میں اور ان بنائی ہوئی مصنوعی انسان میں اگر کوئی فرق ہے، کوئی فرق کرنے والی چیز ہے، اگر نافرمانوں میں اور فرما برداروں میں اگر فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے، وہ قلب ہے، وہ جگر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ امتیاز پیدا کیا ہے، اور یہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اعزاز عطا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب انسان کو ہمارے اس گوشت پوشت والے جسم کو بنا دیا تو بنانے کے بعد ملائکہ سے کہا آؤ آؤ اور سجدے کرو، اور سجدہ نہ کر ابلیس نے کیا کیا تھا؟ کیا اس نے زنا کی تھی؟ کیا اس نے چوری کی تھی؟ کیا اس نے ڈاکہ ڈالا تھا؟ اس نے صرف سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال باہر پھینک دیا۔ اب اندازہ لگائیں 5 وقت کی نماز میں ہم کتنے سجدوں کو چھوڑتے، کتنے سجدوں کا ہم انکار کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم بالکل سکون اور اطمینان میں ہیں کہ ہم حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، جنت ہم نیک عمل انجام دیے جا رہے ہیں، جنت ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نماز کی اولی پرشش ہوگی، تو لہٰذا ہم نماز کی پابندی کریں۔ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو نمازی تھے پکے، آج مسجدیں ہیں پکی تو نمازی ہیں کچے۔ مسجد کو ہم آباد کریں، اللہ رب العالمین کی اس مقدس گھر کو ہم آباد کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی جنت کو آباد کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔